ایک مرتبہ پھر رمضان اور پھر عید اور اس کے ساتھ ہی کرونا کی تشویشناک صورتحال، جس کا اس مرتبہ صرف ہمارے جیسے لوگ یا ڈاکٹر ہی اظہار نہیں کر رہے، بلکہ حکومت نے بھی گزشتہ ایک ماہ کے اندر مسلسل اس بات کے پہ شدت سے اظہار کیا، وزیر اعظم سے لے کر، اور اسد عمر صاحب جو ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ اگر ہم نے احتیاطی تدابیر اور وہ سارے ویکسینیشن وغیرہ کے ذرائع استعمال نہیں کیے تو ہمارے یہاں بھی صورتحال جو ہے بہت بگڑتی ہے. خاص طور پر وہ بھارت کا ذکر کرتے ہیں جہاں پہ حالات جو تھے وہ بہت خراب ہوئے ہیں اور ابھی تک بہت خراب جا رہے ہیں. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئٹم کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. میں ہوں منور مرزا. تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہمارے یہاں بھی تیسری لہر جو ہے وہ بڑی شدید رہی اس مرتبہ، جس کا اعتراف لوگوں نے کا تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، عام آدمی، لیکن یہ بات بالکل طے شدہ بات ہے کہ اس مرتبہ حکومت نے بالکل اس کا اعتراف کیا اور بار بار تنبیہ بھی کی کہ اگر ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ نہیں کی گئی کم از کم تو صورتحال بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. بلکہ بار بار یہ بھی اپیل کی گئی کہ بازاروں میں نہ جائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں، شاپنگ کو کم کریں. پھر آخر کار عید سے کوئی 3 یا 4 روز قبل جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا، جبکہ پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر عید کی 10 چھٹیاں کی گئی ہیں جو کہ اگلے اتوار تک جاری رہیں گی، یعنی جمعے کے بعد سے شروع ہوئی ہیں اور اگلے اتوار تک جاری رہیں گی. تو یہ تقریباً 18 تاریخ ہو جائے گی. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں ہم نے وہی کیا جو کہ تشویشناک عالمی وبا کرونا وائرس کی شکل میں جو ہمارے پر نازل ہوئی ہے اس کے مقابلے کے لیے کرنا چاہیے تھا. تو پہلی بات میں ہمیں یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی خاص احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی. عام آدمیوں نے قطعاً اختیار نہیں کی. بازار اسی طرح بھرے ہوئے تھے، شاپنگ سینٹر اسی طرح بھرے ہوئے تھے، عید کی شاپنگ بالکل اسی طرح جاری تھی، ماسک بالکل نہیں پہنے گئے، اور اگر کوئی پرسنٹیج تھی تو وہ 5% یا 4%. بلکہ لوگ حیرت سے دیکھا کرتے تھے ان لوگوں کو، جیسے ہم نے پہلے ہی بتایا کہ جو لوگ ماسک پہنتے تھے. پھر یہ کہ اکثر لوگوں کو اب بھی یہ یقین نہیں ہے کہ یہ سیریس بیماری ہے. بالکل یہی صورتحال ہمارے پڑوس میں ہوئی جہاں پر 3.5-4 لاکھ کے قریب انفیکشن کی ریٹ رہی روزانہ، اور 3,500 کے قریب اموات ہوئیں، اور بڑے ہی خوفناک سینز جو تھے وہ دیکھنے میں آئے، اور ہم خود ان کے پہ رحم اور ہمدردی کا اظہار کرتے رہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں ہم صرف رحم اور ہمدردی کرتے رہے، یا ہم نے بھارت کی صورتحال جو کہ بالکل ہماری اس سے بارڈر سے لگا ہوا ہے اور بالکل ہمارے جیسے ہی یعنی ماحول، موسم اور اس سے کلائمیٹ وغیرہ سے اور بڑی حد تک ایک ہی طرح کے طور طریقوں سے گزرتے ہیں، کیا ہم نے بھی ویسے ہی کیا؟ وہاں پہ کمبھ میلے کا بہت ذکر ہے جس نے کہ بہت وہاں پر انفیکشن کے ریٹ کو سپر اسپریڈر کے طور پہ بڑھانے میں کردار ادا کیا. تو کیا ہم نے بھی اس سے کوئی سبق حاصل کیا؟ اور عید کے اوپر ہم نے کیا وہ صرف ہم یہ ذکر کرتے رہے بھارت کی میں نقصانات کا اور عالمی وبا کی تباہ کاریوں کا، اور وہاں کے لوگ جس طرح بیماری کا شکار ہوتے رہے اور تکلیفیں اور انتہائی اذیت برداشت کرتے رہے، صرف ہم ان کے اوپر رحم کھاتے رہے اور اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے رہے، یا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا اور ہم نے بھی وہی کام کیا؟ تو دوسرا، اگر بالکل یعنی صاف بات کی جائے، سچائی کی بات کی جائے، تو ہم نے کوئی ایسا سبق وغیرہ نہیں سیکھا، اور ہم نے بھی عید کے اندر اتنی ہی شاپنگ کی، اتنی ہی بازار بھرے، اتنی ہی وہ کی، اور کسی جگہ بھی جہاں پر کہ ہمیں جانا نہیں چاہیے تھا وہاں ہم نے جانے میں کبھی کوئی ذرا سی بھی آر محسوس نہیں کیا. کوئی سوشل ڈسٹینسنگ اور کوئی ماسک وغیرہ نہیں پہنے. اور سچی بات یہ ہے کہ ابھی بھی ایک ہمارے ہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ کرونا کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات رکھتی ہے. یعنی مطلب شکوک و شبہات سے میری مراد ہے کہ ابھی بھی انہیں یہ پورا یقین نہیں ہے کہ حکومت جو بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ تشویشناک صورتحال ہے، اس پہ یقین کیا جائے یا نہ کیا جائے. لیکن بہرحال جو کچھ دنیا بھر میں ہوا، جو کچھ دیکھنے میں آیا، وہ یہ اب بھی اگر ہمارے کو یہ ریئلائز کرانے میں ناکافی ہے کہ کرونا ایک عالمی وبا ہے جس کی بڑی توقع کاریاں ہیں، جو مختلف شکل میں ظاہر ہوتی ہے، مختلف ویریئنٹس ہیں اس کے، کبھی وہ افریقی ویریئنٹ، کبھی برطانوی ویریئنٹ، کبھی بھارتی ویریئنٹ،
اور کبھی چائنیز ویریئنٹ کی شکل میں ظاہر ہوتی رہی ہے. اگر یہ ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے ہونے کے باوجود اتنے کروڑوں کی تعداد میں یعنی 12-13 کروڑ بتائے جاتے ہیں اسمارٹ فونز ہمارے پاس ہیں, ان کی موجودگی کے باوجود بھی اگر ہم نے یہ سب ریئلائزیشن نہیں کیا تو اس سے آگے کوئی کیا کہہ سکتا ہے اور کیا کوئی نصیحت کر سکتا ہے. بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا را احتیاطی تدابیر اور وہ جاری رکھیں. ابھی عید بالکل نزدیک ہے. اگر عید پہ یہ عید بھی اگر سادگی سے منا لی جائے, جو جس کا کہ ہم بہت ذکر کرتے ہیں سادگی سے منانے سے مراد ہماری یہ ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان اور عید کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرف خاص طور پہ توجہ دیں جو کہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے, جن کے پاس اتنی سہولت نہیں. اور پاکستان میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو جو اس سے گزر رہے ہیں. غربت بہت زیادہ ہے, خود اس کا اعتراف حکومت بھی کرتی ہے. اگر نہ کر رہی ہوتی تو وہ کبھی یہ نہ کہتی کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن اور مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور فل لاک ڈاؤن اس لیے نہیں کر رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بھوکوں مرنے لگیں اور غربت جو ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھ جائے اور ہماری معیشت جو ہے وہ ناقابل برداشت بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. ہمارے اسپتال جو ہیں, ہمارا صحت کا نظام اسے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم وہ احتیاطی تدابیر جو کہ ساری دنیا اب جان چکی ہے وہ اختیار کریں اور اس بار بھی ہم کس طریقے سے گزر جائیں. اور ہم یہ آخر میں کہتے چنیں کہ WHO کا خود بھارت کے بارے میں بھی کہنا ہے اور جنوبی ایشیا کے بارے میں کہنا ہے صورتحال بہت تشویشناک ہے. اور جو فگرز وغیرہ بھی بتائے جا رہے ہیں وہ شاید وہ نہیں ہیں, حقیقی فگرز نہیں ہیں جو بتائے جاتے ہیں بات کے بارے میں بھی, انفیکشن کے بارے میں بھی. اور ایک بات اور ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اب ویکسین آ رہی ہیں. گو دنیا میں ویکسین لگانے کی سست ترین رفتاروں کے ممالک میں ہم بھی شامل ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر موجود ہیں اور حکومت سہولتیں بھی دے رہی ہیں, جیسے بتایا گیا کہ لاہور کی طرح کراچی میں بھی ایک بہت اعلیٰ درجے کا ویکسینیشن سینٹر جو 24 گھنٹے ورک کرے گا, جس میں 30,000 سے زیادہ لوگوں کے ویکسینیٹ 24 گھنٹے کرنے کی ہے. اس سے فائدہ اگر اب بھی ہم نے نہ اٹھایا اور اب بھی ہم نے ریئلائزیشن نہیں کی تو پھر ہم یہ کب کریں گے.